بائیکاٹ کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ کیا فرق پڑ جائے گا میرے ایک کے بائیکاٹ کرنے سے؟ سب تو لے رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ان فیکٹری میں کام کرنے والے تو مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، نقصان کن کا ہوگا؟ معیشت کو کس کی نقصان ہوگا؟ اگر میک ڈونلڈز یا کوک کی کمپنی بند ہو جائے گی تو بے روزگار کون ہوں گے؟ اور بائیکاٹ کروں کس کس کا؟ سب کچھ تو اسرائیلی ہے، پاکستانی ہے کہاں؟ اور پھر کوالٹی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر ہمیں سننے میں ملتے ہیں جب پوچھا جائے کہ آپ بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو موسمی بخار کی طرح۔ مسجد الاقصیٰ کسی عربی، ترک، ایرانی، نصرانی یا پاکستانی کی مسجد نہیں ہے۔ مسجد الاقصیٰ کی حرمت کے لیے کھڑا ہونے کے لیے آپ کو کسی خاص قومیت کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف مسلمان ہونا ہی کافی ہے۔ اور غزہ میں جاری بربریت کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کے لیے مسلمان ہونے کی بھی ضرورت نہیں، صرف انسان ہونا ہی کافی ہے۔ اور کئی غیر مسلموں نے اپنی نوکریاں گریجویشن کے آخری سال میں ہونے کے باوجود اپنا کیریئر، حتیٰ کہ اپنی جان بھی داؤ پر لگا کر اس بات کو ثابت کر دیا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ دعا اور عمل سے کوشش جتنی بھی آپ کر سکیں بائیکاٹ کی صورت میں، اور اپنی ان صلاحیتوں کو جو اللہ نے آپ کو عطا کی استعمال کر کے۔ جب ایک مسجد کی ریسٹورانٹ میں تبدیل کر دیا جائے تو کیا تب بھی نہیں؟ اور کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ بدر میں 313,000 کے مقابلے میں کافی تھے، لیکن 2 بلین ظالموں کے ایک گروہ کے خلاف کافی نہیں؟ اگر 2 بلین مسلمان، صرف مسلمان، اگرچہ کہ غیر مسلم بھی بائیکاٹ میں ہمارے ساتھ ہیں، بائیکاٹ کر لیں، اس لیے کہ ہماری حلال کی کمائی سے ملنے والے منافع سے وہ مسلمانوں کا خون نہ بہائیں، مزید کوئی جدید ٹینکر سے حملہ کرنے کے لیے ان کی معیشت ان کا ساتھ نہ دے، تو کیا کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ UK کے بعض امیر لوگ بے چین ہیں، سڑکوں پر ہاتھ لال کر کے نکلے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے ٹیکس سے اسرائیل کو ہتھیار دیے جا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کی نسلوں کو بھی فلسطین سے مٹا دیا جائے۔ فلسطینی مسلمانوں کو بچاتے ہوئے ایک عیسائی نے اپنی جان دے دی۔ آپ تو پھر بھی مسلمان ہیں، آپ کیسے بائیکاٹ پروڈکٹ لے کر رات کو سکون سے سو سکتے ہیں؟ فلسطینی باپ نے اپنی شہید اولاد کی لاش کو اٹھا کر اس سے کہا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملو تو ان سے کہنا کہ ان کی امت نے ہم سے منہ پھیر لیا۔ اگر سب آگ میں کودیں گے تو کیا آپ بھی کود جائیں گے؟ انسان خلیفہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس راستہ چننے کے لیے اختیار ہے، لہٰذا اگر آپ کا یہ بہانہ ہے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے تو کچھ اور سوچ لیں، کیونکہ یہ اللہ ہی ہے جس نے آپ کو خلیفہ بنایا۔ اول تو ایسی ترقی اور ایسی معیشت جو کہ مسلمانوں کے خون سے قائم ہو، تو ایسی ترقی سے تنزلی بہتر ہے۔ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے روزگار کا اتنا خیال ہے کہ آپ غزہ کے ان باشندوں کو بھول گئے جن کے پاس تو روزگار، حتیٰ کہ تعلیم کے لیے بھی کوئی سرمایہ نہیں۔ دن سے رات تک اور رات سے صبح تک اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان کی حفاظت کی پرواہ کرنا ہی ان کا روزگار ہے۔ وہ بچہ جسے اس کی عمر کے مطابق 5ویں میں ہونا چاہیے تھا، اپنا نام بمشکل لکھنا آتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ آدھے سے زیادہ اسکولوں میں پناہ گزینوں نے پناہ لی ہوئی ہے، اور اس پر بھی اسرائیل کی بمباری جاری ہے۔ پاکستانی طالب علموں نے امریکہ میں پرماننٹ کانٹریکٹ پر نوکریاں ٹھکرا دیں، کس لیے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ ضمانت دیتا ہے اللہ رزق کی، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ہم اگر کوشش ہمارے ذمہ ہے، اور میرا نہیں خیال کہ آپ کے پاس کوشش کرنے کے لیے ان جگہوں کے علاوہ اور کوئی جگہ بچی ہی نہ ہو، لیکن جب تک آپ کو کسی اور جگہ روزگار میسر نہیں تو کام جاری رکھیں، لیکن اسے برا تو جانیں تاکہ آپ کوشش جاری رکھیں۔ اور اگر آپ اس بارے میں پریشان ہیں کہ کیا لوں اور کیا چھوڑوں، تو آپ کی آسانی کے لیے یہ لسٹ ہے، اسکرین شاٹ لیں اور پرنٹ آؤٹ نکالیں، اس میں وہ سب ہے جو آپ لے سکتے ہیں۔ اور جہاں تک کوالٹی کی بات ہے تو کوالٹی پر تو کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کے خون پر نہیں۔ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا، میں کیسے مسکرا سکتا ہوں جبکہ مسجد الاقصیٰ قید میں ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں مسکراؤں اور میرے بھائی وہاں تکلیف میں ہوں اور انہیں قتل کیا جا رہا ہو۔ ویڈیو کا اختتام فلسطینی امام کے چھوٹے ترین خطبے کے الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر 30,000 شہید، 70,000 زخمی اور 2 ملین بے گھر فلسطینی بھی امت کو نہیں جگا سکے تو میرے الفاظ کا کیا اثر ہوگا؟ میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں اور کس سے کہوں؟ اپنی صفیں سیدھی کریں اور نماز پڑھیں۔